الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم قرآنی واقعات کے حوالے سے چلتے ہیں۔ قرآن پاک میں بہت سارے واقعات بیان ہوئے ہیں۔ تخلیق آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کل ہم نے کچھ سنا تھا، پھر قرآن مجید کی آیت کریمہ بھی تلاوت ہوئی تھی اور ترجمہ کنز ایمان بھی سنا تھا۔ آئیے انہی قرآن پاک کی تلاوت کو دوبارہ سنتے ہیں۔ تخلیق آدم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کا کیا فرمان ہے، تو قرآن کا فرمان سنتے ہیں، اس کا ترجمہ کنز ایمان سنتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ آگے ہم کیا بیان ہوتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، بولے کیا ایسے کو نائب کرے گا جو اس میں فساد پھیلائے اور خون ریزیاں کرے، اور ہم تجھے سراہتے ہوئے تیری تسبیح کرتے اور تیری پاکی بولتے ہیں۔ فرمایا مجھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ اور اللہ تعالی نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، پھر سب اشیاء ملائکہ پر پیش کر کے فرمایا سچے ہو تو ان کے نام تو بتاؤ۔ بولے پاکی ہے تجھے، ہمیں کچھ علم نہیں مگر جتنا تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے۔ قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ فرمایا اے آدم بتا دے انہیں سب اشیاء کے نام۔ جب آدم نے انہیں سب کے نام بتا دیے، فرمایا میں نہ کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی سب چھپی چیزیں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، منکر ہوا اور غرور کیا اور کافر ہو گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کا یہ پورا بیان
جو جہاں تک یہ بیان ہوا، اس میں فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو عرض کی، رب کریم نے جو ارشاد فرمایا، اس میں اس کا پہلے بیان کیا جا چکا ہے پچھلے ایک سلسلے میں۔ یہاں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو علم عطا کیا۔ یہ الہامی علم تھا۔ وہ علم کیا عطا ہوا جس کو قرآن مجید نے بھی بیان کیا، آپ نے ترجمہ کنز الایمان بھی سنا۔ اس کے متعلق مفسر نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا نام تمام زبانوں میں سکھا دیا، اور ان کو تمام فرشتوں کے نام اور تمام اولاد آدم کے نام، تمام حیوانات و نباتات و جمادات کے نام، تمام چیز کی صنعتوں کے نام، تمام شہروں تمام بستیوں کے نام، تمام پرندوں کے نام، اور ساتھ ہی ساتھ درختوں کے نام جو آئندہ عالم وجود میں آنے والے ہیں سب کے نام، اور قیامت تک پیدا ہونے والے تمام جانداروں کے نام، اور تمام کھانے پینے کی چیزوں کے نام، اور جنت کے تمام نعمتوں کے نام، اور تمام چیزوں اور سامانوں کے نام، یہاں تک کہ پیالہ اور پیالی کے نام۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 7 لاکھ زبانیں سکھائی ہیں۔ تو ان علوم کو جو ابھی یہاں بیان کیا گیا، اسے قرآن مجید نے بڑے واضح طور پر فرمایا، بہت جامع بیان کیا ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، اور اس کی ایک فہرست جو کتب تفاسیر میں لکھی گئی وہ آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ تم بتاؤ، تو وہ تو جو ہم تو اتنا ہی جانتے جتنا تو نے ہم کو سکھایا، تو آدم آپ ان چیزوں کے نام بتائیے۔ تو آدم علیہ السلام تمام چیزوں کے نام گنتی کرے، ایک علمی علم ظاہر ہوا، عالم، کیونکہ فرشتے عبادت کرتے تھے، اور حضرت آدم علیہ السلام ایک عالم کہ ان کو علم عطا ہوا۔ اس طرح وہ ان کے سامنے آئے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ابا واستکبر، تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور کافر ہو گیا۔ تو یہ ایک واقعہ ہے تخلیق آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور جس طرح ان کو فضیلت ہوئی، اس سے پتہ چلا کہ عالم کو عابد پر فضیلت ہے۔ عابد جو بے علم کے عبادت کرتے ہیں ان کو غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں فرض علم سیکھنا، عبادت کا علم سیکھنا نصیب فرمائے۔ دارالفتہ اہل سنت کا سلسلہ ابھی ہم لے کر چلتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں دارالفتہ اہل سنت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ مفتی صاحب، مزاج شریف آپ کے؟ الحمدللہ رب العالمین، آپ سنائیے؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ سوال آپ کی طرف براتے مفتی صاحب۔ جی، میں شہزاد بات کر رہا ہوں کراچی۔ زکوٰۃ کا یہ ایشو ہے کہ ہم میاں بیوی کی زکوٰۃ پا رہی ہے تقریباً 30,000، تو میرے والد صاحب دنیا سے پردہ کر کے ان کے اوپر تھوڑا سا قرضہ ہے 1 لاکھ کے قریب، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ وہی زکوٰۃ کے جو پیسے ہیں وہ بجائے کسی کو دینے کے وہ قرض دار جس کو قرضہ اتار لیں، تو کچھ ایسا ہو سکتا ہے، پاسبل ہے کہ نہیں ہے؟ جی مفتی صاحب۔ زکوٰۃ کی جو رقم ہے اس کی ادائیگی ایک جدا گانہ کام ہے۔ مثال کے طور پر کسی کا کوئی ملازم ہے اور اس ملازم کو تنخواہ دی جاتی ہے، اب کوئی شخص یہ چاہے کہ میں زکوٰۃ ہی سے تنخواہ میں دے دوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر ان کے اپنے پیسے نکلتے ہیں کسی کی طرف اور یہ چاہتے ہیں کہ بس میں اس کو زکوٰۃ دے دوں، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں یہ کسی اور اعتبار سے ویسے ہی واجب الادا ہیں۔ اب ان کے جو والد صاحب کے پیسے ہیں تو وہ والد کی جو چھوڑا ہوا ترکہ ہے اس ترکے میں سے ویسے ہی واجب الادا ہیں، اور سب سے پہلے اصول بھی یہی ہے کہ ترکے کی جب تقسیم ہوتی ہے تو تجہیز و تدفین کے خرچے کے بعد سب سے پہلے اس سے قرض ادا کیا جاتا ہے۔ تو یہ
اپنے پلے سے ادا کریں یا ان کے ترکے سے ادا کریں، بطور قرض تو رقم ادا کر سکتے ہیں جو والد صاحب کے طرف سے ادا کریں گے، لیکن اپنی زکوٰۃ کو اس قرضے کے اتارنے کے لیے ادا نہیں کر سکتے۔ زکوٰۃ شریف فقیر کو دی جائے گی اور جداگانہ طور پر دی جائے گی۔ تو یہ بھی نہیں ہو سکتا مفتی صاحب کہ جس کو قرضہ دینا ہے اگر وہ شرعی فقیر ہی ہے اور یہ زکوٰۃ اس کو دے دی جائے، اس کو یہ کہا جائے گا یہ زکوٰۃ لیجئے، تو یہ زکوٰۃ بھی ادا ہو گئی اور ہمارا قرضہ بھی اتر گیا، ایسا بھی نہیں کر سکتے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں نے عرض کیا نا کہ زکوٰۃ جو ہے جداگانہ واجب الادا ہے، ٹھیک ہے، اور جو قرضہ یہ جو مقروض ہیں اس قرضے کی رقم جداگانہ واجب الادا ہے، تو یہ دونوں الگ الگ فریضے ہیں۔ الگ الگ ہیں۔ جی سوال چلائیے۔ جی میں جام بات کر رہا ہوں چکوال سے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ 2 بندوں کا فطرانہ کتنا بنتا ہے؟ 2 بندوں کا فطرانہ کتنا بنتا ہے؟ جو اس سال فطرانے کی رقم کا تقرر کیا گیا ہے گندم کے اعتبار سے، وہ 100 روپے کیا گیا ہے، تو 2 افراد کا 200 روپے بنے گا۔ یہ 100 روپے تو کم سے کم ہے نا مفتی صاحب؟ جی، اگر کوئی کشمش سے دینا چاہتا ہو، اور یہ باب المدینہ کے لیے کشمش کے جو فطرے کا جو ریٹ نکالا گیا ہے وہ 2600 روپے نکالا گیا ہے، اور اگر کوئی کھجور کے مقدار میں کھجور کے حوالے سے فطرہ ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کی رقم 1300 بیان کی گئی ہے، اور اگر کوئی جو سے فطرہ دینا چاہتا ہے جو کے حوالے سے، تو جو کے حوالے سے تو وہ 250 روپے، اور گندم کے حوالے سے دینا چاہتا ہے تو وہ 100 روپے، اور یہ باب المدینہ کے لیے ہم کہہ رہے ہیں۔ باقی دوسرے شہر والے اپنے یہاں کے کشمش یا کھجور یا جو یا یہ اپنے گندم کے ریٹوں کے حساب سے فطرے کی ترکیب بنائیں۔ مفتی صاحب کیا ہی اچھا ہو کہ جو کھاتے پیتے جو اہل ثروت لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے جن کو وسعت دی ہے، وہ کشمش کے حساب سے اگر فطرہ ادا کریں یا کھجور کے حساب سے فطرہ ادا کریں تو صدقے کے اندر تو اصول بھی یہی ہے کہ جس اعتبار سے جس بنا پر فقراء کا زیادہ فائدہ ہے وہ پہلو اپنانا افضل ہوتا ہے، تو ظاہر بات ہے یہ زیادہ نکالیں گے تو یہ انفع للفقراء ہے، فقراء کا اس میں زیادہ فائدہ ہے، تو اس میں فضیلت کا پہلو بھی زیادہ ہوگا۔ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ نے جن کو وسعت دی ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، وہ یہ کشمش کے حساب سے اگر فطرہ دیں گے تو امید ہے ثواب بھی زیادہ ملے گا، اور غرباء اور فقراء جو جن کو حقوق ہیں ان کو زیادہ فوائد حاصل ہوں گے۔ چلے دوسرا سوال سنائیے۔ میں نور الدین اطاری انڈیا سے بریلی شریف سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال ہے کہ موبائل کے اندر جو قرآن جسے ڈاؤن لوڈ کر کے اینڈرائڈ موبائل کے اندر جو رکھے ہیں اور اسی کے ساتھ مووی وغیرہ بھی رکھتے ہیں، یہ صحیح ہے؟ اگر جواب عنایت کروا دیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جسم میں 2 دل نہیں بنائے، تو اس کی تفسیر مفسرین نے یہی لکھی ہے کہ دل ایک ہی ہے، اور یہ ہے یاد الہی کے لیے۔ تو اسی طریقے سے موبائل کا استعمال جائز طریقے پر ہی جو ہے وہ جائز ہے، اور اب ایک شخص جو ہے وہ ایک لمحے اس سے قرآن پڑھتا ہے، دوسرے لمحے اس سے فلمیں دیکھتا ہے، گانے سنتا ہے، تو ظاہر بات ہے اس کا فلمیں دیکھنا، گانے سننا یہ گناہ کا کام ہے، اور اس اعتبار سے یہ اور زیادہ سخت گناہ ہو جائے گا کہ جس چیز کو یہ استعمال کر رہا ہے اسی چیز سے یہ جو پاکیزہ کام ہے وہ بھی کرتا ہے، یعنی قرآن مجید فرقان حمید بھی اسی اسکرین پر دیکھتا ہے، اور پھر اسی اسکرین سے جو ہے یہ بےہودہ فلمیں اگر دیکھے گا تو پھر اس کے لیے اور زیادہ شرم کی بات ہے۔ یہ سب باتیں اپنے موبائل فون کا غلط استعمال مت کیجئے، اس کا اچھا ہی استعمال کیجئے، اور ضرورت جتنا ہی استعمال کریں گے تو ثواب بھی ملے گا، وقت میں بھی برکت رہے گی، اور امید ہے کہ بہت سارے فوائد حاصل ہوں گے۔ کال چلائیے۔ سوال یہ تھا کہ انسان ڈائریکٹ حضرت علی کے مرید بن سکتا ہے؟ جو سلسلہ ہائے طریقت ہیں وہ ان کے لیے جو ہے وہ واسطے مقرر کیے گئے ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ
اتصال جیسی جو ہے وہ شرائط مقرر کی گئی ہیں، اور جو یہ سلسلے ہیں بیت کے، ان کے مقاصد ہیں، اور ان کے مقاصد میں سے جو ایک سب سے نمایاں چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک پیر کامل اپنے مرید کی تربیت فرماتا ہے. وہ تربیت بعض اوقات براہ راست ہوتی ہے اور بعض اوقات جو سلسلے کا فیضان ہے اس کے ذریعے ہوتی ہے. تو کوئی بھی پیر کامل جو ہے، جامع شرائط جو پیر ہے، اس کے لیے دیگر شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اس کا سلسلہ متصل ہو، یعنی اس کا سلسلہ اپنے پیر سے، دادا پیر سے جڑتا 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 نبی اکرم علیہ السلام تک جا پہنچے. تو جتنے بھی سلسلے ہیں، خواہ وہ سہروردی سلسلہ ہو، چشتی سلسلہ ہو، نقشبندی سلسلہ ہو، سہروردی سلسلہ ہو، قادری سلسلہ ہو، تو یہ تمام سلسلے نبی اکرم علیہ السلام تک پہنچ رہے ہیں. تو یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ جب نبی اکرم علیہ السلام تک پہنچ رہے ہیں سارے سلسلے، تو حضور اکرم علیہ السلام سے ویسے بیعت ہے. تو بیعت کے جو مقاصد ہیں ان کے اعتبار سے پیر کامل کی تربیت میں بندہ خود کو دیتا ہے، ان کی ارادت میں دیتا ہے، ان سے ایک وعدہ کرتا ہے کہ میں شریعت کے مطابق چلوں گا، ان سے تربیت لیتا ہے. تو یہ ہے اصل طریقت کا طریقہ، اور اسی ہی کو اپنایا جائے گا. ماشاءاللہ. کال سنائیے. میرا نام محمد حسن رضا اتاری ہے، اور میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ نفل نماز کی جماعت جائز ہے؟ نفل نماز کی جماعت، جی مفتی صاحب. نفل نماز کی جو جماعت ہے اس کی دو صورتیں بنتی ہیں. ایک صورت یہ بنتی ہے کہ 2-3 افراد کا بیٹھے بیٹھے ارادہ بنا کہ چلو بھی نماز پڑھ لیتے ہیں، دوسرے نے کہا میں بھی شامل ہو جاتا ہوں، جماعت کروا لیں. تو یہ ہے بغیر کسی اعلان کے نفل کی جماعت کروانا. اس میں فقہائے کرام کا کوئی کراہت وغیرہ کا قول نہیں ہے. دوسری صورت بنتی ہے اعلان کے ساتھ دوسروں کو بلا کر دعوت دے کر نفل کی جماعت کروانا. فقہائے کرام کے جو اقوال ملتے ہیں وہ مکروہ تنزیہی کہا گیا ہے، زیادہ سے زیادہ مکروہ تنزیہی، یعنی ایسا نہ ہوتا تو بہتر تھا، کر لیا تو کوئی گناہ کی بات نہیں، جائز کام ہے. لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی فتاوی رضیہ شریف میں اس حوالے سے پوچھا گیا، یا اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن نے فتاوی رضیہ شریف میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جو اس طرح کی جماعت کا اہتمام کرتا ہے، تدائی کے ساتھ سب کو اعلانیہ جمع کرنے کے ساتھ اہتمام کرتا ہے، ایسے لوگوں کو منع نہیں کیا جائے گا، اس پر تنقیر نہیں کی جائے گی، برا بھلا نہیں کہا جائے گا. اس کا خلاصہ یہ ہے. تو پھر فقہائے کرام نے جو معاصر فقہا ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ مسجد جیسے صلاۃ التسبیح کی جماعت ہوتی ہے، تو اس میں جماعت کی بنیاد پر وہ لوگ شامل ہو جاتے ہیں جو اگر تنہا پڑھتے تو وہ نہ پڑھ پاتے. تو اب وہ جو ایک کراہت تنزیہی کا پہلو آ رہا تھا، وہ کراہت تنزیہی کا پہلو بھی اب نہیں رہے گا، کہ اس کے قائم ہونے سے عبادت کا ایک اہتمام ہو رہا ہے اور لوگ اس میں شامل ہو رہے ہیں اور ایک اچھا کام ہونے کو جا رہا ہے. تو یوں جو نفل کی جماعت ہے اس پر جو اعتراضات وارد ہوتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ کراہت تنزیہی کا قول ہے، لیکن جو پس منظر میں نے عرض کیا اس سے یہ صورت میں باقی نہیں رہے گی. ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک اور کال چلا دیں. میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ عورت ہے، اس کا مرد جو بیمار ہے، دوسری طرف اس کا والد صاحب بیمار ہو، تو اس عورت کو کس کی طرف جانا چاہیے؟ اپنے مرد کی طرف دیکھ بھال کرنی چاہیے یا وہ اپنے والد صاحب کی دیکھ بھال کرنی چاہیے؟ جی مفتی صاحب. ویسے تو یہ پہلی نماز سوال ہے، اور ایسے مواقع
آتے نہیں ہیں، کم آتے ہیں، بہت کم آتے ہیں. عورت خود بھی جو ہے وہ یہ سمجھیں کہ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ اپنے شوہر کو ہی چھوڑ دے بالکل، یا اپنے باپ کی کوئی پوچھ گچھ نہ کرے. البتہ اس کا جو فی نفسی حکم ہے وہ میں اس کو دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ شادی کے بعد جو فتاوی رضیہ شریف میں وغیرہ میں عبارات فقہ سے منقول ہوا کہ شادی کے بعد عورت پر جو شوہر کا حق ہے وہ ماں باپ سے زیادہ ہو جاتا ہے. تو یہ دونوں جو ہے وہ ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں، شوہر اور بیوی. اگر وہ بیمار ہوتا ہے تو دوسرا اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، اور بیوی بیمار ہوتی ہے تو شوہر اس کی دیکھ بھال کرتا ہے. اب رہا معاملہ والد کا، تو والد عام طور پر بیٹوں کے ساتھ رہتا ہے. تو اگر بیٹے موجود ہیں اس کی کفالت بہتر طریقے سے کر پا رہے ہیں، دیکھ بھال کر پا رہے ہیں. اگر باپ جو ہے وہ محتاج ہو جائے تو اس کا نفقہ بیٹوں پر ہی واجب ہوتا ہے کہ بیٹے اس کی جو ہے وہ خبرگیری کریں گے. تو بیماری کے حوالے سے جو دیکھ بھال ہے، دیکھ بھال میں یہی چیزیں آئیں گی، کھانا وغیرہ اور دیگر چیزیں مہیا کر دینا، ہاسپٹل لانا لے جانے کے جو معاملات ہیں. اور بالفرض ایسا ہے کہ کوئی بھی نہیں ہے اور یہ جو لڑکی ہے یہ متعین ہو چکی ہے، اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، تو ظاہر بات ہے اس کے اوپر بھی ذمہ داری تو آئے گی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ وہ شوہر کو چھوڑ دے. تو حسب موقع دونوں کو ساتھ لے کر چلے گی. ماشاءاللہ. تو اس سے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو برکتیں نصیب ہوں گی اور شوہر کی اطاعت میں رہے گی تو مزید اس کو فائدہ ہوگا، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثوں پر عمل کرے گی تو امید ہے کہ اسے برکتیں بھی نصیب ہوں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک اور سوال جواب والا. جی میرا سوال ہے آپ سے کہ اگر آدمی اپنے گھر میں نماز پڑھ رہا ہو تو اس کی بیگم اس کے ساتھ نماز ادا کر سکتی ہے، اور اگر 1 سال کا بچہ اپنی ماں کا دودھ پیتا ہو تو 4 سال کا بچہ کہے تو وہ بھی اپنی ماں کا دودھ پی سکتا ہے یا نہیں؟ جی مفتی صاحب. پہلے میں دودھ والا عرض کرتا ہوں. بچہ 2 سال تک زیادہ سے زیادہ اپنی ماں کا دودھ پی سکتا ہے. 2 سال کے بعد ماں کا بچے کو دودھ پلانا حرام اور ناجائز کام ہے. اب جو ہے وہ اگر 2.5 سال کی عمر تک پلایا تب بھی رضاعت تو ثابت ہوگی، یعنی دودھ کا جو رشتہ ہے وہ تو ثابت ہوگا. اور ماں تو ویسے بھی جو ہے وہ ماں ہے، رضاعت ثابت ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے. مثال کے طور پر کسی اور بچے کو پلایا تو رضاعت ثابت ہونے کے معاملات آئیں گے، لیکن 2 سال کے بعد پلانا گناہ ہے. اب جو پہلا سوال تھا ان کا، گھر میں نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے جو محارم ہیں وہ ان کے ساتھ جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں. فقہاء کرام نے اس کی اجازت دی ہے. بیوی بھی شامل ہو سکتی ہے اور محارم بھی شامل ہو سکتے ہیں. اور محارم میں کون کون سے آ جائیں گے؟ بیوی اور بہن اور ماں ہے، بہن وغیرہ ہے، بیٹی وغیرہ ہے. جبکہ وہاں کو بے پردگی کا شائبہ نہ ہو مفتی صاحب. گھر کی بات پوچھیے نا. گھر میں دیور اور جیٹ بھی ہوتے ہیں نا مفتی صاحب. ہاں یہ ہے کہ احتیاط کے ساتھ پڑھی جائے گی. جی سوال چلائیے. میں محمد سلیم اطاری راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں. روزے کے حوالے سے مسئلہ دریافت کر رہا تھا. روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانا، خاص طور پہ درد کا یا بخار کا، اس سے روزے پہ کوئی حرف تو نہیں آتا. اور اسی طرح روزے کی حالت میں اپنا خون وغیرہ ٹیسٹ کرنا کسی مطلب بیماری کی صورت میں، اس حوالے سے شرعی احکام کیا ہے؟ جی مفتی صاحب. انجیکشن اور ڈرپ جو چڑھائی جاتی ہے، ان کے تعلق سے جو معاصر فقہاء ہیں جن پر جس رائے پر دارالفتہ اہل سنت فتویٰ دیتا ہے وہ یہ ہے کہ جو معدے تک پہنچنے کے راستے ہیں، یعنی ناک کے ذریعے پہنچنا یا حلق کے ذریعے پہنچنا یا اور جو 1-2 راستے ہیں، انجیکشن اور ڈرپ کے ذریعے یہ وہ صورت نہیں ہے. بلکہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ گوشت میں داخل کر دی جاتی ہے، رگ میں داخل کر دی جاتی ہے، پھر وہ مسامات کے ذریعے ہوتی ہوئی چھن چھن کر کسی موقع پر معدے تک پہنچتی ہے
یہ ایسی کیفیت ہے کہ جس میں براہ راست کسی چیز کا معدے تک پہنچنا، جو کہ ایک بنیادی شرط ہے روزہ ٹوٹنے کی، وہ نہیں پائی جاتی. تو انجیکشن لگانے سے، ڈرپ چڑھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اور دوسرا ان کا سوال تھا خون ٹیسٹ کروانے سے، تو خون ٹیسٹ کروانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. البتہ یہ ہے کہ خون ٹیسٹ کروانے میں جو کیفیت بنتی ہے وضو ٹوٹ جائے گا. یعنی خون نکالا تو اس وضو ٹوٹنے کے مسائل تو آئیں گے، لیکن روزہ نہیں ٹوٹتا. ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک سوال اور چلا دیجئے، مفتی صاحب لے لیتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بات کر رہا ہوں محمد کبیر عزیز سعودی عرب سے. میں یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ امام جس کا یعنی کہ امام کھڑا مسجد میں، اس پہ آپ کا دل مطمئن نہیں، آپ کا دل اس کو مان نہیں رہا، اس کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے یا نہیں؟ جی مفتی صاحب. اصل میں دل جج نہیں ہے. جج جو ہے، جو اصول و ضوابط ہیں وہ جج ہوتے ہیں. تو بلا وجہ یہ سوچ لینا کہ اس امام کے پیچھے نماز نہیں ہوگی یا یہ امام برا آدمی ہے، نماز نہ ہونے کا کوئی سبب نہیں ہے. ہاں اتنا ضرور ہے کہ جس امام کو لوگ، جس امام کی حرکتوں کی وجہ سے لوگ کراہیت کرتے ہوں تو اس کا نماز پڑھانا پھر مکروہ ہوتا ہے. یا تو یہ ضروری بھی نہیں کہ امام کے اندر ایسے اوصاف پائے جائیں کہ اس کی نماز اس درجے پر پہنچے. بہت سارے لوگ محض ذاتی پسند اور ناپسند کی وجہ سے امام سے نفرت شروع کر دیتے ہیں. مثلا انہوں نے کہا کہ جی میرا نام لے کے آپ چندے کا اعلان کیجیے گا، انہوں نے نہیں کیا. اب جی ان کے دل میں بیٹھ گئی کہ یار یہ کیسا امام ہے، میری بات نہیں مانتا. تو یوں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں امام کے تعلق سے کہ لوگ اپنے دل میں مختلف باتیں بٹھا لیتے ہیں. تو اس بنیاد پر یہ کہنا کہ جی میرا تو اس کے ساتھ دل نہیں ملتا تو میری نماز نہیں ہوتی اس کے پیچھے، یہ کوئی شرعی سبب نہیں ہے اور ایسی سوچ غلط ہے. ہاں وہ امام ایسا ہے کہ جس میں جو اہلیت کی شرائط ہیں وہ نہیں پائی جاتی. اس کی قرات ناقص ہے، طہارت اس کی غلط ہے، نماز کی جو ادائیگی ہے وہ غلط ہے، یا وہ فاسق مولن ہے. تب جا کر ٹھیک ہے، جو آپ کا دل ان باتوں کی وجہ سے نہیں پڑتا تو شریعت ویسے حکم دے رہی ہے کہ جب یہ باتیں پائی جائیں گی تو ان میں سے بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ اس کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہوگا اور بہت ساری صورتوں میں نماز ہی نہیں ہوگی. تو ان چیزوں پر دار و مدار رکھا جائے گا. ماشاءاللہ. ہم آپ کو اعتکاف کی بہاریں بتاتے ہیں، اعتکاف کی بہاریں سناتے ہیں اور جو فیضان مدینہ میں ہو رہا ہوتا ہے. آئیے آج دیکھتے ہیں کہ ہمارے معتکفین ہمیں کیا کہتے ہیں. کچھ پتہ ہی نہیں تھا بالکل بھی کیا کرنے کیا نہیں کرنا. یہاں آنے کے بعد مجھے یعنی کہ بہت میرے اندر تبدیلی آئی ہے. جو علم دین مسلمان پر سیکھنا فرض ہے وہ علم دین حاصل کر لے. کہ میں یہاں کے نمازیں پڑھ رہا ہوں، تہجد میں پڑھ رہا ہوں، تہجد گزار بن رہا ہوں، اور جو کیا نام ہے اس کا 5 وقت کی نماز ہے وہ پڑھ رہا ہوں. ادھر عبادت یعنی قرآن شریف پڑھنا، عبادت کرنا، یعنی کہ عبادت الہی میں مشغول ہوں. پہلے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، صحیح ہے، یہاں وہاں گھومتے تھے. جب یہاں آئے تو دیکھیں 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں. گھر پہ بھی گیا ہوں، والدہ سے ملا ہوں، والدہ کا پیر بھی پکڑا ہوں، معافی بھی مانگا ہوں ان سے کہ مجھے معاف کر دینا. والدہ نے سر پہ ہاتھ رکھا، پھر مجھے پیسے دیے، جاؤ بیٹا تم. جب بھی یہاں پر ہم اعتکاف کے لیے آئے الحمدللہ کچھ یہاں سے لے کر ہی گئے اور باپا کی بارگاہ سے کچھ حاصل کر ہی گئے. کیوں گھر میں ٹائم ہی نہیں دیتے تھے، ادھر ادھر کام وام بھی نہیں کرتے تھے، کام بھی چھوڑ دیا تھا. بس اللہ کے فضل و کرم سے ابھی یہاں پہ آئے تو گھر پہ بھی گئے، گھر پہ بھی خوشحال ہے، گھر پہ بھی خوش ہے. امی کو فون بھی کیا. جس دن میں یہاں آیا تھا میں نے گھر پہ بتا کے نہیں آیا تھا، میں پھر گھر پہ بتا کے بھی فون کیا میں نے والدہ کو، تو والدہ بہت خوش ہو گئی میری. پھر والدہ نے میرے لیے کپڑے مپڑے بھیجے کہ میرا بیٹا وہاں پہ. فرسٹ آف آل تو آپ دیکھیں یہاں پہ ماشاءاللہ ہم جوان تو ہو گئے ہیں، لیکن جو بیسک چیزیں ہیں اسلام کی، دین کی، جو ہمیں فرض علوم ہے، جو ہمیں سیکھنا چاہیے، ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں. اور وہ چیزیں یہاں پہ آگے ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں. 19-20 دن ہونے کو آ رہے ہیں، اب یہاں سے جانے کو دل نہیں کر رہے ہیں. اعتکاف کیا میں نے یہاں تو ڈالی مبارک کی نیت کی تھی میں نے. جذبہ یہی ہے
کچھ علم دین حاصل کر لیں گے، کچھ رمضان کی فیض و برکات حاصل کر لیں گے. نہ آنے کے بعد یہی اب بہت اثر پڑا ہے. 5 دن نماز پڑھنا، سنت پر چلنا، مسجد کا فیض ملنا، بہت کرم ہوا ہے، بہت کرم ہوا ہے. الحمدللہ جب تک ہماری زندگی انشاءاللہ دعوت اسلامی کے تحت اعتکاف کرتے رہیں گے. پریشانی کے لیے بھی آتے ہیں ادھر. پہلے باہر گھومتے تھے، مطلب کوئی غلط چیزوں میں یہاں ہوا، یہاں ماشاءاللہ ہر چیز سیکھ رہے ہیں. مذاکرات میں بیٹھتے ہیں، 24 گھنٹہ بیان سنتے رہتے ہیں. بہت زیادہ مطلب میں سگریٹ پیتا تھا اور دنیا کی مطلب بہت ساری وہ چیزیں کرتا تھا میں خود. بس یہاں آیا ہوں، دعا جب میں نے کی پرسوں تو میں اتنا رویا ہوں. میرے دل میں مطلب وہ آیا کہ میں نے جو بھی کیا دنیا میں بہت غلط کیا. ابھی میں نے ارادہ کیا ہے کہ انشاءاللہ آگے وہ چیز نہ ہو. شاپنگ میں وغیرہ کرنے جاتے تھے، مال میں وغیرہ، دوستی یاری میں روزے میں بد کلامی کرتے تھے. تو الحمدللہ یہاں ماحول میں آ کے پتہ چلا کہ ماہ رمضان کی کیا برکتیں ہوتی ہیں. بیان سنے، پڑھنے نہیں آتا تھا، وہ قرآن شریف پڑھا ہم نے، قاعدہ پڑھا، جو چیز نہیں پڑھنے آتی تھی ہمارے کو. گھر میں تو یہ ہے کہ آدمی روزہ رکھتا ہے، باہر چلے آتا ہے، ادھر ادھر دیکھ لیا ادھر ادھر. یہاں اب یہ ہے کہ بندہ مسجد کے اندر ہی رہتا ہے اور ہر چیز سے، نماز روزے سے، ہر چیز سے اپنے آپ کو صحیح رکھتا ہے. میں نے یہی سمجھا تھا کہ زندگی یہی ہے، کھاؤ پیو گھومو پھرو بس. پچھلے رمضان جو تھا میرا گزر گیا، بہت برا گزر گیا. تو میں زندگی میں کبھی روزہ بھی نہیں رکھتا تھا. روزہ میرا شروع کا تھا اور اینڈ کا تھا. یہاں پر الحمدللہ میرے ابھی 19 روزے پورے ہو رہے ہیں اور 5 وقت کی نماز پورے ہو رہے ہیں. فرسٹ ٹائم میں ایسے ادھر فیضان مدینہ میں اعتکاف کے لیے آیا ہوں. ہم بیسک ایجوکیشن کو دیکھیں تو ہم دنیا کے لیے، تو دنیا کی تعلیم کے لیے تو ہم باہر بہت جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. نہیں پڑھنا آتا تو قرآن پڑھنا نہیں آتا. جیسے یہاں پہ آیا تو فرسٹ آف آل یہ دیکھا کہ ماشاءاللہ اچھے انداز سے تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ قرآن پاک سکھایا جا رہا ہے. سب سے بڑی اور امپورٹنٹ بات یہ ہے قرآن پاک کی. یہاں سے جانے کا بھی دل ہی نہیں کر رہے. جو گھر ہے، جو میں بولتا ہوں وہ گھر نہیں ہے، سمجھو جو گھر ہے اصل زندگی ہے وہ یہاں ہے، فیضان مدینہ میں جو مل رہا ہے. یہ میرا فارم ہے. دوسرا یہ کہ یہاں پہ میں اس لیے آیا ہوں کہ اللہ کی رضا کے لیے اور بالکل مقصد اپنے آپ کو کرنے کے لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں بہت اچھی جگہ ہے اور دوسری جگہ بھی میں کر سکتا تھا، مگر میں یہاں بالخصوص آیا ہوں کہ فیضان مدینہ میں کروں، کچھ حاصل کر جاؤں یہاں سے. جو زندگی میں جو انسان چاہتا ہے وہ فیضان مدینہ میں آ کے اس کو ملے گا. کچھ لے کر جاؤں میں یہاں سے اس 10 دن کے اندر کہ کچھ بن سکوں، میں کچھ اپنے آپ کو کچھ بنا سکوں، میں کچھ چینج کر سکوں اپنے آپ کو. ماشاءاللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مفتی صاحب یہ کسی باہر ہیں اعتکاف کی؟ ماشاءاللہ. اچھا مفتی صاحب، وہ عرض یہ تھی کہ وہ آپ نے بھی جو موبائل کی جو مثال دی تھی تو اس پر ایک پرچی مجھے ملی تھی کہ کیا اس طرح ایسا نہیں ہوگا کہ لوگ جن کے موبائل فونوں کے اندر، کیونکہ آپ نے دل کی مثال دی کہ دل ایک ہی عبادت وغیرہ کے حوالے سے، تو کسی کو یہ اشکال اگر وارد ہو کہ ٹھیک ہے چلو موبائل فون میں ہمارے پاس گانے بھی ہیں، فلمیں بھی ہیں، تو وہ نکال دو، کیا کہتے ہیں، قرآن کی آیتیں اور قرآن پاک اور اس طرح کی چیزیں نکال دینی چاہیے. ان کو تھوڑا سا تسلی دے دینا. میں کہا آپ ہی کے ذریعے تسلی ملتی تو زیادہ اچھا تھا. اصل میں وہ مثال میں نے اس لیے عرض کی تھی کہ ایک جس پس منظر میں وہ سوال آیا تھا، جی سائل کے نزدیک یہ چیز توہین قرآن تھی. تو اب انسان کی جو آنکھیں ہیں یہ ایک آلہ ہیں، انسان کی جو زبان ہے یہ بھی ایک آلہ ہے، اس کے ذریعے انسان بولتا ہے. انسان ایک وقت میں قرآن پاک پڑھتا ہے، ایک وقت میں ایسا ہوتا ہے کہ گالیاں بھی دے رہا ہوتا ہے. ایک شخص ہے جس کے سینے میں قرآن مجید فرقان حمید حفظ ہے، تو وہ کبھی جو ہے وہ قرآن پاک کے متعلق سوچتا ہے، اور معاذ اللہ کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ گندے خیالات سوچتا ہو. تو اس پس منظر میں جو موبائل ہے، کسی نے جو ہے وہ قرآن بھی رکھا ہوا ہے اور پھر جو گانے باجے ہیں وہ بھی رکھے ہوئے ہیں، تو یہ تو نہیں کہا جائے گا معاذ اللہ کہ یہ توہین قرآن ہو گیا اور یہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، بلکہ اس کی مثال انسانی اعضاء کی طرح ہے کہ ایک وقت میں اس کا استعمال صحیح کرتا ہے، ایک وقت میں اس کا استعمال غلط کرتا ہے. تو جو غلط استعمال ہے اس سے اس کو باز آنا ہے. یہ نہیں کہ قرآن نکال دے. مسجد میں اگر کتا آ جائے تو مسجد کو باقی رکھا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے، کتے کو باہر نکالا جاتا ہے. ناک پر مکھی بیٹھ جائے تو ناک کو نہیں اڑاتے بلکہ
मक्खी को उड़ाया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, माशाअल्लाह। मजीद आप इरशाद फरमाएं। नहीं मुफ्ती साहब, बस एक पर्ची थी तो मैंने कहा चलें अच्छी बात है, वो आपके जवाब के साथ ये चीज़ अटैच हो जाएगी तो गुलदस्ता तैयार हो सकता है। मुफ्ती साहब बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको जज़ा खैर अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।